السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم میں پڑھوں؟ جی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رکنے کے زمانے کے بارے میں بات کر رہے تھے، فقال فی حدیثه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین انا جابر بن عبداللہ، جی شیخ صاحب یہ حاشیے میں ادھر لکھا تھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال فی حدیثه، تو پھر انہوں نے اپنی حدیث میں بیان کیا، بین انا امشی، جب کہ میں چل رہا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں چل رہا تھا اچانک سے سمعت صوت من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، رفعت بصری، تو میں نے دیکھ اپنی آنکھیں اوپر اٹھائی، فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي، تو اچانک یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ملک، وہ فرشتہ جو میرے پاس آیا تھا حراء میں، وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہے آسمان و زمین کے درمیان، بین السماء والارض، فرعبت منه، تو میں اس سے خوف زدہ ہوا، فرجعت، تو میں لوٹا، فقلت زملونی زملونی، پھر میں نے کہا مجھے میرے اوپر کپڑا ڈالو، مجھے کپڑے میں لپیٹو، فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایہا المدثر، اے کمل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو، والرجز فہجر، اور گندگی یعنی شرک سے دوری اختیار کر لو، فحمی الوحی، تو پھر وہی کثیر ہوئی، وتتابع، اور پیدر پہ آنے لگی، تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح، یعنی کہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے یحییٰ بن بکیر کی مطابقت کی ہے لائث سے روایت کرنے میں، وتابعہ ہلال بن رداد عن الزہری، اور اکیل کی مطابقت کی ہے ہلال بن رداد نے، فقال یونس و معمر بوادرہ، یونس اور معمر نے لفظ بوادر استعمال کیا جو پچھلی روایت میں آیا تھا، یرجف فؤادہ، کہ ان کا دل کانپ رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے لفظ بوادر استعمال کیا جس کا کہ معنی ہے جو شانے پر گوشت ہوتا ہے۔ بارک اللہ۔ اب چند باتیں اس حدیث کے حوالے سے غور کیجیے گا۔ قال ابن شہاب، اب یہ عطف ہے پیچھے والی روایت پر ہی، پیچھے جو سند ہے نا وہی سند اس سے پیچھے والی حدیث کی بھی وہی ہے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب، یعنی پیچھے والی سند وہی ہے یہاں سے لے کر پیچھے تک، یحییٰ بن بکیر، لیث اور عقیل یا عقیل۔ عقیل تک جو ہے نا سند وہی ہے پیچھے، تو اس کو معلق نہیں سمجھنا کہ امام بخاری نے اس کو شاید معلق بیان کیا۔ ابن شہاب محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، یہ وہ ہیں جو مدلس ہیں، تو یہ اس سے پیچھے وہی سند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخبرانی، آگے ابن شہاب کہہ رہے ہیں اخبرانی ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری، یہ صحابی رسول انصاری ہیں، تو اس کی سمجھ آ گئی نا، ابن شہاب کا یہ معلق روایت نہیں، پیچھے والی سند وہی ملتی ہے، یعنی قیل اور اس سے پیچھے پھر باقی پوری سند۔ جی جی آگے شیخ جی محترم الحمدللہ، جی جی شیخ صاحب سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ جی آگے کہتے ہیں وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، فترہ وحی کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، تو یہ فترۃ الوحی کتنا عرصہ رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات نازل ہونے کے بعد
کچھ عرصہ وہی منقطع رہی ہے. بعض زیادہ تر جمہور جو کہتے ہیں وہ 3 سال کا عرصہ کہتے ہیں. 3 سال کے عرصہ کے لگ بھگ جو ہے نا وہی منقطع رہی ہے. وہی منقطع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نازل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور باقی خواب وغیرہ تو آتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے. لیکن جو وحی تھی قرآن پاک کی شکل میں یہ منقطع رہی. ٹھیک ہے. فترۃ الوحی اس کو کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں اتنا عرصہ نہیں ہے، 6-7 ماہ ہی یہ فترۃ الوحی رہی ہے. باہر کیا اس کے بارے میں کچھ بالجزم نہیں کہا جا سکتا. تو اب یہ دیکھیں، یہ بھی دلیل ہے کہ سورت جو الگ کی آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے، کیونکہ فترۃ الوحی کا ذکر کرنے کے بعد آگے پھر آیا ہے کہ یا ایھا المدثر، یہ بعد میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کا رد ہے اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یا ایھا المدثر یہ پہلی وحی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فترۃ الوحی کے بعد پہلی وحی یہ ہے. آگے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی. اب یہاں تو زمیلونی ایک بار لکھا ہے، بعض نسخوں کے اندر 2 مرتبہ بھی آیا ہے زمیلونی زمیلونی. اور صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی جو روایت ہے اس میں دسیرونی بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دثار، اور وہی مالی کی بات ہے. اور یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ اور ڈرائیے، یعنی ڈرائیے کن کو؟ جو لوگ اللہ پر یعنی آپ پر ایمان نہیں لاتے ان کو ڈرائیے آپ اللہ کے عذاب سے. آگے آگے ہمارے پاس تو اتنی نہیں لکھی آیات. تم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. بعض نے کہا کہ کپڑے سے مراد یہاں آ، نفس ہے، یعنی اپنے نفس کو نجاست سے گناہوں سے پاک رکھیے. والرجز فاہجر، والرجز سے مراد کہتے ہیں مراد یہاں اوثان ہے. ٹھیک ہے. رجز سے مراد اوثان ہے. اس کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے خود کتاب التفسیر کے اندر اوثان کے ساتھ کی ہے. ویسے تو رجز کہتے ہیں گناہ کو، چونکہ یہ اوثان جو ہوتے ہیں یعنی بت وغیرہ ہوتے ہیں جو یہ گناہوں کا سبب بنتے ہیں، تو پھر جو مسبب ہے اس کو نام دے دیا گیا رجز. حامی البئی کا مطلب ہے کہ وہی بہت کثرت کے ساتھ آنے لگی. یعنی حامی کا لفظی معنی تو ہوتا ہے گرم ہونا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو سست ہونے کو کہتے ہیں ٹھنڈا ہو جانا، بارد برد. جس طرح کہتے ہیں سست ہو جانا، بے غیر متحرک ہو جانا، اس کو کہتے ہیں سست. اور بارد کہتے ہیں اس کو. اور اس کے مقابلے میں جو حامیہ ہے یعنی گرم ہونے کو کہتے ہیں کسی چیز کا حرکت میں آ جانا. یعنی پھر وہی جو ہے نا وہ متواتر ہونے لگی اور بار یعنی لگاتار آنے لگی، پھر اس میں انقطاع نہیں تھا. ٹھیک ہے. حامی البئی. اس کے بعد اب یہ مطابقت ہے صحیح بخاری کے اس باب کے ساتھ کہ وحی کی ابتدا یعنی پہلے تو ہوئی ہے ایک وحی نازل ہوئی، قرآن پاک کی آیات 5 نازل ہوئی، اور اس کے بعد انقطاع ہوا. پھر ابتدا دوبارہ ہوئی ہے فترۃ الوحی کے بعد. تو اس طرح ابتدا ہوئی ہے، ان آیات کے ساتھ ابتدا ہوئی ہے. اس کے بعد پھر متواتر سلسلہ چلتا رہا. تابعہ عبداللہ بن یوسف. ابھی عبداللہ بن یوسف کی نے مطابقت کی ہے. کس کی مطابقت کی ہے؟ یحییٰ بن بکیر. پیچھے جو راوی ہے نا امام بخاری کے استاد پچھلی سند میں، یحییٰ بن بکیر کی مطابقت کس نے کی ہے؟ عبداللہ بن یوسف نے. عبداللہ بن یوسف نے مطابقت کی ہے، اور ابو صالح نے بھی مطابقت کی ہے. ٹھیک ہے. آگے وتابعہ ہلال بن رداد. ہلال بن رداد نے مطابقت کی ہے، یعنی اس کی مطابقت کی ہے. کس کی مطابقت کی ہے؟ اب یہ یہاں قیل ہے جو پیچھے سند کے اندر ہے، یعنی امام زہری کا جو شاگرد ہے وہ قیل تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے ساتھ مطابقت ہلال بن رداد نے بھی کی ہے.
وقال یونس و معمر، یونس اور معمر کی روایت، یونس اور معمر کی روایت کے اندر یونس سے مراد یہ یونس بن یزید ایلی ہے، اور معمر سے مراد معمر بن راشد ہے، کہ انہوں نے کیا الفاظ بولے ہیں، بوادرہ، یعنی فوادہ کی جگہ پر بوادرہ، ترجف فوادہ ترجف بوادرہ، کہ دل کانپ رہا تھا، یا ادھر ہے ترجف بوادرہ، آپ کے شانے کا گوشت، یعنی گردن اور کندھے کے درمیان کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو شانے کا گوشت کہتے ہیں، یہ کانپتا ہے بندہ جب شدید گھبراہٹ اور ڈر کے اندر ہو نا، خوف کے اندر ہو، تو پھر بندے کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی سوال وہ کر سکتے ہیں؟ جی، کوئی سوال نہیں اس حدیث کے متعلق؟ اگلی حدیث کون پڑھیں گے جی؟ بارک اللہ فیک۔ پر پھر اگر ابھی کوئی شیخ تیار نہیں۔ ڈاکٹر میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا، یہاں اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اچھا، میں کوشش کیا کروں گا شروع میں ایک حدیث پڑھ لیا کروں، کیونکہ ساتھ ہی وہ اس لیے میں غیر حاضر ہو جاتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ جی پورا ٹھیک ہے پیریڈ چلا جاتا ہے۔ جی، کون پڑھیں گے جی آگے پھر اب؟ شیخ میں پڑھوں پھر سے؟ جی پڑھیں جی، پھر آپ بھی پڑھیں۔ قال الإمام الفقيه الإمام النووي حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا جی تحرك پہلے به سند لسانك سند کے لتعجل بارے به۔ میں تو تھوڑا سا، سند کے بارے میں تھوڑا سا یہ پہلے جو ہے نا حل کر لیا کریں ہم۔ موسیٰ بن اسماعیل یہ تبوز کی، موسیٰ بن اسماعیل تبوز کی ہے، یہ مصری ہیں۔ ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ الیشکری، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، بصری۔ اور باقی موسیٰ بن ابی عائشہ، ابی عائشہ کا کوئی پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، اسی سے کا مقصود ہے بس۔ سعید بن جبیر واضح ہے، عبداللہ بن عباس صحابی رسول مفسر قرآن۔ جی، فی قولہ، في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعالج من تحرک بھی، التنزيل اس کا شدة۔ ترجمہ بھی کر دیں، لا تحرک بھی لسانک، اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان جی کو شیخ آپ محترم۔ حرکت نہ دیا کریں، لتعجل بھی، اس کو جلدی لینے کے لیے، یعنی انسان جیسے کبھی کسی کو چیز کو جلدی یاد کرنے کے لیے نا اس کو دہراتا ہے، پیچھے پڑتا ہے تاکہ وہ چیز بھول نہ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی خدشہ کے پیش نظر کہ مجھے کہیں وہ آیات بھول نہ جائے اور میں اس ذمہ داری کے اندر کہیں کوتاہ بین نہ ہو جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جلدی لینے کے لیے۔ کالا، جی قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیل یعنی قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہاں جی، وکان من، قرآن کے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مشقت کس معنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہیں مجھ سے کچھ چیز رہ نہ جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو نئی نئی جب وحی نازل ہوتی تھی اور اتنا زیادہ تجربہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایک تو آپ کے لیے وہ بوجھ بنتی تھی، اور
شدید ہوتا تھا، آپ کو گھبراہٹ ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے اس ذمہ داری کے اندر تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں سمجھا دیا کہ آپ کو اس پہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، یہ خلاص احمد صاحب نے اچھا سوال کیا ہے، یہ میں نے ابھی بیان کرنا تھا اس کے بعد، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ ابھی وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ، اسی کو کہتے ہیں مراسیل صحابہ. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بتا دیا ہوگا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے کسی صحابی ایسے صحابی سے سنا ہے کہ جو کبار صحابہ میں سے ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ، وہ حصہ پایا ہے زندگی کا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے معاملات پیش آ رہے تھے. ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ ہیں، یا دیگر جو صحابی وہاں مسلمان ہوئے تھے اس وقت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا وہ، لیکن انہوں نے نسبت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جی. وكان مما يحرك شفتيه، اور اسی میں سے یہ تھا کہ وہ اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. اچھا نہیں، یہ مما جو ہے نا، اس کا معنی یاد رکھیں. مما کے اوپر کافی لے دے کرتے ہیں اہل علم. تو عام طور پہ اس کا معنی یا تو قلیل کے معنی میں ہوتا ہے یا کثرت کے معنی میں ہوتا ہے، کہ بکثرت بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. کان مما یحرک شفتیہ، یعنی مما یہاں کسی نے موصولہ بنایا ہے، کسی نے یہاں کیا بنایا ہے. تو باہر کا اس کا معنی یہ آپ نے کرنا ہے، وہ کانا مما یعالجو یا کانا مما یحرکو، یہ سب کا معنی کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ایسا کرتے تھے. یعنی یعالجو، سوری آگے آئے گا یعالجو بھی آئے گا. نہیں، آپ کے پاس صرف کیا لکھا ہے اور میرے پاس صرف کیا ہے؟ کانا مما یعالجو میرے پاس تو لکھا ہے، آپ کے پاس صرف ادھر جو لکھا ہوا ہے، یعنی سوری فتح الباری کا جو نسخہ ہے اس کے اندر لکھا ہے وَقَانَ مِمَّا يُعَالِجُ مِنَ التَّنزِيلِ شِدَّةً، اور ادھر لکھا ہوا ہے يُعَالِجُ مِنَ التَّنزِيلِ شِدَّةً. بلکہ مما کا اضافہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا معنی جو ہے نا، مما کا معنی ہے بکثرت یا بقلت. تو یہاں تو بکثرت کے معنی میں وَقَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، یعنی جب آپ کے اوپر قرات کی جاتی ہے، آپ پر وہی نازل شروع ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو حرکت دینا شروع کرتے بہت زیادہ. فقال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں فانا احرکہما لکم، میں ان ہونٹوں کو حرکت دے کے دکھاتا ہوں تمہیں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیا کرتے تھے. یعنی وہ ایک کہہ لیں کہ عملی طور پر کر کے دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو حرکت کیسے دیتے تھے. جی. يحرك. وقال سعيد، اور سعید بن جبیر نے کہا انا احركهما كما رأيت ابن عباس رضی اللہ عنہما يحركهما، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیسے ان ہونٹوں کو ہلاتے تھے، ویسے میں یعنی ہلاؤں گا. یہ اپنے شاگردوں کو، موسیٰ بن نبی عائشہ وغیرہ کو یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں بھی، اس کو کہتے ہیں حدیث کو کہتے ہیں مسلسل بالعمل. یہ مثال ہے مسلسل بالعمل کی. ایک ہے مسلسل بالسماع ہوتا ہے، مسلسل ایک ہے مسلسل بالعمل. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے. جی. فحرك شفتيه، تو انہوں نے اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا. فانزل اللہ تعالی، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ اب وسلم آگے ایسا پھر کرتے، وہی شروع ہو گیا، آگے پھر وہی شروع ہو گیا، عبداللہ بن عباس کی بات شروع ہو گئی. یہ درمیان میں آیا تھا سعید نے حکم کو حرکت کر کے دے کے دکھایا نا، اس کے بعد پھر عبداللہ بن عباس کی بات شروع ہوگی. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کر دیا. جی. لا تحرك به لسانك لتعجل به، آپ اپنے زبان کو نہ ہلائیں تاکہ آپ اس کو لینے میں جلدی کریں. ان علینا جمعه وقرآنه، یعنی کہ قال جمعه لك في صدرك،
वतक़रअहु, बेशक हम पर ही है कि हम इसको जमा करें और इसका पढ़ना भी, यानी कि आपके इसको जमा आपके करना सीने में आपके इसको जमा कर दें और आप इसका पढ़ना भी, ठीक है। यानी हमारी जिम्मे है ये इसका जमा करना और इसका पढ़ना, यानी आपका पढ़ना ये हमारे जिम्मे है, यानी आप इसको पढ़ सकेंगे बआसानी और इसको महफूज कर सकेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि सीने में आपके महफूज हो जाता था। यानी इबलाग तक, ये ज़हन में रखें, ये एक जुमला अहम है, इबलाग तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से कोई चीज़ भी महव नहीं हुई, इबलाग तक। हाँ, जब इबलाग हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतकाज़े बशरियत कभी कोई आयत भूल भी सकते थे। इस तरह के बाद जगह पे नमाजों में ऐसा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ने में भूल गए तो किसी के लुकमा देने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ही भूल नहीं सकते कुरान मजीद की आयत को। हाँ, इबलाग से पहले, यानी उम्मत तक पहुंचाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मासूम किया है कि आप नहीं भूल सकते कोई भी चीज़, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ एक बात के, तो चलें आप पहले हदीस मुकम्मल करें फिर बाद में मैं। शेख साहब ये इधर आपके पास फ़ायदा, फ़ाइदा क़रअनाहु फत्तबि क़ुरआना, बस जब हम इसको पढ़ लें तो आप उस पढ़ने की पैरवी करें। जी, क़ाल फस्तमि' लहु वअनसित, यानी कि आप पहले खामोशी से सुने और फिर पढ़ें। आप गौर करें और पढ़ें, गौर करें और खामोश रहें। थुम्मा इन्न अलैना बयाना, यानी थुम्मा इन्न अलैना अन तक़रअहु, ये फिर हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ सकें। फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअद ज़ालिका इज़ा अताहु जिब्रील, तो इसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आता था, इस्तमा, तो गौर से सुनते। फ़इज़ा तलक़ जिब्रील, तो जब चले जाते जिब्रील, क़रअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ते, कमा क़रअहु, जैसे कि जिब्रील ने पढ़ा था, और कमा कान क़रअहु। जी, ये इसमें कुछ बातें काबिल गौर हैं। ये जो आयात हैं, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, ये सूरत क़यामा की है, और इस पर अहले इल्म का इत्तफाक है, ये सूरत क़यामा मक्की है, ठीक है। और बिलखुसूस ये आयात तो मक्की हैं, ठीक है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई वही का अहवाल है, और ये भी है, इससे साबित होता है कि ये शुरू शुरू वाली आयात में से हैं, यानी जिस तरह चंद शुरू वाली आयात हैं ना, उनमें से हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई जो अमल है वो बयान किया जा रहा है, और उसके सियाक के अंदर ये आयात नाज़िल हुई, ठीक है। आगे है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहर्रक शफ़तैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को हरकत देते थे, तो लेकिन नाजिल क्या हुआ, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, हरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठों को देते थे, और आयत अल्लाह ताला ने क्या नाजिल की कि आप अपनी जुबान को हरकत नहीं दें। तो इसमें कोई मुनाफात नहीं है, क्योंकि होंठों की हरकत होती ही उस वक्त है जब जुबान को हरकत होती है, और इसके अलावा जुबान को हरकत देने से मना करना गोया होंठों को हरकत देने से मना किया है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठों को हरकत ही देते इसलिए थे कि जुबान को हरकत होती थी, आप पढ़ते थे, मतलब पढ़ना है। और वैसे भी जो बाद रिवायात के अंदर ये भी लफ्ज आए हैं, युहर्रिकु बिही लिसानहु व शफतैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान को भी हरकत देते थे और अपने होंठों को भी हरकत देते थे, तो मतलब यही है। यानी किताब तफसीर के अंदर ये बात आई, सही बुखारी के अंदर ही जरीर वाली जो रवायत है उसमें ये अल्फाज आए हैं, युहर्रिकु बिही लिसानहु व शफतैहि, तो लिहाजा दोनों अल्फाज को जमा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने लिसान से मना किया, लिसान का जिक्र किया, तो जो कि शफतई को भी शामिल है। कुरान पाक की एक आयत है ना, वला ताजिल बिल कुरान मिन कबल अन युक़ज़ा,
इलैका वहयु, आप तक वही मुकम्मल होने से पहले आप कुरान पढ़ने में जल्दी ना करें। ये भी इसी का बयान है, कुरान पाक की दूसरी आयत से इसके बाद वजाहत होती है। आगे है बयान, फ़इज़ा क़रअनाहु। अब देखें यहाँ एक नुक्ता और भी समझें। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना। अब यहाँ अल्लाह ताला ने इस किरात की निस्बत अपनी तरफ की है। फ़इज़ा क़रअनाहु, जब हम पढ़ें। अब हालांकि अल्लाह तो नहीं पढ़ता था ना, उधर पढ़ते तो जबरील थे। जबरील के पढ़ने को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब इसलिए किया कि अल आमिरु कल फाइल, कि क्योंकि जबरील को भेजने वाला अल्लाह था, तो अल्लाह ताला ने इसको अपनी तरफ निस्बत कर ली। हम पढ़ते हैं, मतलब कि हमारी जो वही पढ़ी जाती है वो पढ़ते तो जबरील हैं। जब वो पढ़ें तो आप उस पढ़ने की पैरवी करें, उसके पढ़ने की, ठीक है, उसके पढ़ने की पैरवी करें। तो इस्तेमा और इंसात, तो इंसात पहले है, इस्तेमा बाद में है, ठीक है ना। ये यहाँ वाव जो है ये तरतीब के लिए नहीं है, बल्कि वाव महज जमा के लिए है। इन्ना अलैना बयाना, इसका बयान हमारे जिम्मे है। मतलब बयान का मतलब इसका इसका मफहूम, माना, ये सारा कुछ समझाना, ये इसके मुजमलात की वजाहत और इसके मुश्किलात की तोज़ी, ये हमारे ज़िम्मे है। ठीक है, यानी अहादीस के ज़रिए अल्लाह ताला आपको, अहादीस के ज़रिए जबरील अमीन को भेजकर आपको इसकी वजाहत देता रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली हर हर आयत ये काबिल माना है, काबिल फ़हम है, और इसके मानी है। ये कुरान के अंदर कुछ भी मुहम्मल नहीं है, ठीक है, कुछ भी मुहम्मल नहीं है। हाँ, जो आयात मुतशाबिहात हैं उनका माना, मफहूम हर एक के इल्म में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका माना है ही नहीं, या उसका माना मालूम ही नहीं है। रासिखीन फिल इल्म को इसका माना मालूम होता है। ठीक हो गया जी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील जाते थे, तो फिर अल्लाह ताला के करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल याद हो जाती थी, और ऐसे ही पढ़ते थे जिस तरह जबरील अमीन ने पढ़ाया होता था। तो ये इस बात की दलील है, कुरान पाक शुरू से ही महफूज है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने ऊपर लिया था, तो उसको अल्लाह ताला ने महफूज करवाया जबरील अमीन को, और फिर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में महफूज किया, और सीने के से होते हुए सहाबा और फिर ताबईन और तबा ताबईन के होते हुए हम तक ये कुरान मिन मान महफूज और मामून। जी, अगली हदीस। قال الإمام البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحول وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. जी, अब्दान से मुराद अब्दुल्ला बिन उस्मान मरवजी हैं। अब्दान इनका लक़ब है। अब्दान लक़ब नाम से अब्दान लक़ब के कई अफराद हैं, उनमें से सबसे बड़े यही हैं, अब्दुल्ला बिन उस्मान मरवजी। आगे जो अखबरना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से मुराद अब्दुल्ला बिन मुबारक, मशहूर इमाम मुहद्दिस। यूनुस से मुराद यूनुस बिन यजीद अली, पहले जिक्र कर दिया है। जोरी से मुराद भी जिक्र हो चुका है। आगे हाँ, ये एक सनी होता है मुहद्दिसीन का, पहले जिक्र हो चुका है कि इससे तहवील सनद मुराद होती है कि पीछे सनद दोबारा पीछे लौट आई है। तो इस अगर इसके बगैर लिखा जाए तो फिर सनद के अंदर जो है वो गलत मलत होने का अंदेशा होता है। तो फिर इसलिए हाँ जिक्र करके मतलब ये है कि तहवील हो गई है, सनद दोबारा से इमाम मुहद्दिस की तरफ आ चुकी है। तो बिशर बिन मोहम्मद वाज़ेह है। इस तरह अब्दुल्ला से मुराद भी वही अब्दुल्ला बिन अ, मुबारक हैं। عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله. हाँ जी, ठीक है, आगे वाज़ेह है। عبيد الله بن عبد الله. हाँ जी,
عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہے یہ، ٹھیک ہے، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، سکہ امام محدث، اگلی حدیث میں ان کا ذکر آ رہا ہے. جی عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل، اور سب سے زیادہ سخی تب ہوتے تھے جب ان کو جبریل ملتے تھے رمضان میں. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، اور جبریل علیہ السلام ان کو رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے. فیدارسہ القرآن، تو وہ ان کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، خیر میں زیادہ سخی تھے، من الریح المرسلہ، یا خیر میں زیادہ سخی ہو جاتے تھے ایک نفع بخش آندھی سے، نفع بخش ہوا سے. یعنی مرسلہ مطلب بھی جو چلنے والی تیز و تند چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خیر میں تفاوت کرتے تھے. تو یہ جو کانا رسول اللہ اجود الناس، یہ تو ایک تمہیدن جو بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی تھے، یعنی سخی اس اعتبار سے سخی ہونے سے مراد، زیادہ سخی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ زیادہ مال خرچ کرتے تھے. مال تو شاید بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خرچ کیا ہو، لیکن جتنا آپ کے پاس تھا اس مناسبت سے سب سے زیادہ سخی تھے. یعنی جو آپ کے پاس ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے نا. مثال اگر آپ کے پاس 1 لاکھ تھا تو آپ 1 لاکھ ہی خرچ کر دیتے تھے، اور بعض صحابہ کے پاس 2 لاکھ تھے، وہ 1 لاکھ خرچ کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یعنی ایک کے پاس اگر 2 لاکھ ہے وہ 1.5 لاکھ خرچ کرے، اور ایک کے پاس 1 لاکھ ہے وہ 1 لاکھ خرچ کر دے، تو پھر زیادہ سخی وہ 1 لاکھ خرچ کرنے والا ہوا، کیونکہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ عجبت جو جود ہوتی ہے اس میں پیچھے دیکھا جاتا ہے کیا اس نے چھوڑا ہے یا اگلے کو کیا فائدہ پہنچایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، جو آپ کے پاس ہوتا تھا اس کو قربان کر دیتے تھے. اور آپ کی جو سخاوت والی یہ صفت یہ رمضان میں مزید بڑھ جاتی تھی، یہ آپ اپنی روٹین سے ہٹ کر زیادہ سخی ہو جاتے تھے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے سب سے زیادہ، لیکن جب آپ کی روٹین کو دیکھا جائے تو آپ رمضان میں آپ کی روٹین اس سے بھی زیادہ سخاوت پر ہوئی، کیونکہ ہینا یلقاہ جبریل، جب آپ سے جبریل ملاقات کو آتے تھے، کیا وکانا یلقاہ فی کل لیلہ فی رمضان، رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس آتے تھے. اب یہ جو ملاقات ہوتی تھی اس سے ظاہر ہے ملاقات کے اندر قرآن پاک کا دور ہوتا تھا. تو قرآن کے ساتھ جب انسان کا لگاؤ مزید بڑھ جائے نا تو پھر انسان سخاوت کی طرف زیادہ جاتا ہے. پھر رمضان تو خیر والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہر کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹین سے ہٹ کر کرتے تھے. تو فیدارسہ القرآن، قرآن کا دور کرتے، ایک دوسرے کو سناتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے اندر، آپ کا آخری جو رمضان تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا تھا. جتنا یعنی قرآن نازل ہو چکا ہوتا نا ہر سال دور کرتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کی سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے یہ رمضان کے اندر ہوا. یہ اصل میں جو ہے نا استدلال امام بخاری رحمہ اللہ، قرآن پاک کا نزول جس طرح ہوا ہے نا پہلے آسمان پر بھی نزول ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس طرح اور بھی آیات ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے، اس طرح کچھ آثار ایسے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر بھی نازل کیا ہے لوح محفوظ سے. ایک بارگی نازل کر دی، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزال جو ہے نا یہ بارگی نازل ہونا ہے، اور جو تنزیل ہے اس کے اندر تقطیع ہوتی ہے، یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل کرنا. اچھا،
تو یہ مناسبت ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ رمضان میں ہوئی ہے. اسی وجہ سے سال کے بعد جو جبریل امین آتے تھے وہ اسی طرح آتے تھے نا کہ جب سال وہاں گزر چکا ہوتا تھا قرآن پاک کے نزول کو، پھر آگے اگلے سال اگلے سال اگلے سال، ہر سال رمضان کی ہر رات دور کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس حدیث کے اندر کئی ایک کہہ لیں کہ فوائد جو حافظ ابن ملقن رحمہ اللہ توضیح کے اندر ذکر کیے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں فتح الباری کے اندر، کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح حافظ نبوی رحمہ اللہ بھی ذکر کیے ہیں شرح مسلم کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت ہی انسان کو نا جو دو سخا کا پیکر بن کے رہنا چاہیے، اور جو رمضان کے اندر بالخصوص اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے. اس طرح انسان پیسے جمع بھی کر سکتا ہے کہ میں اس کو رمضان کے اندر جا کے خرچ زیادہ کروں گا، ویسے بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ غلہ رکھ لے کہ میں یہ پیسے جمع کر لوں اور اس کو رمضان کے اندر زیادہ خرچ کر لوں، تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا. اس طرح جو صلحاء ہیں ان کی ملاقات کو جانا، نیک لوگ علماء کی ملاقات کو جانا، اس کے لیے خاص اہتمام کرنا یہ بھی جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے ملاقات، یہ بھی اہل خیر کے پاس جانا، وہاں کچھ خیر ہی ملے گی. اور اس کو بکثرت یعنی جانا، اگر وہ سامنے والا مائنڈ نہ کرے یا اس کو حرج نہ ہو تو پھر بار بار بھی جایا جا سکتا ہے، روزانہ بھی جایا جا سکتا ہے. اس طرح رمضان کے اندر سب سے زیادہ جو قرات کے حوالے سے یعنی ذکر جو سب سے زیادہ بہترین ذکر ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ اگر اس سے بہتر کوئی ذکر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے رمضان میں سب سے زیادہ. تو یہ سب سے بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے. یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی نزول کی ابتدا جو ہے یہ رمضان میں ہوئی تھی. یہی مناسبت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس حدیث کے ادھر لانے میں. اللہ عالم بالصواب. سوال کسی کا جی؟ آگے والی حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں کل اس کو مکمل کریں، پھر ہماری کتاب جو ہے کتاب بدی الویہ مکمل ہو جائے گی. شکر پھر کل دن میں ہی بخاری پڑھ لیں پھر. تو خیر ہے. میرے خیال میں شاید یہ کتاب مکمل نہیں ہوگی اگر رات کو پڑھیں گے. ہم رات ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ، لمبی رات ہے. اور جی پیچھے ہم نے ٹھیک ہے. سینک پیچھے بتایا تھا نا، ایک امام صاحب نے 3 مجلسوں کے اندر پوری صحیح بخاری پڑھی تھی. جی شیخ محترم. معاذ بھائی نے پوسٹ لگائی بھی تھی نا. جی جی شیخ صاحب. خطیب پہلے بھی بغدادی. جی جی خطیب بغدادی نے استاد سے جو صحیح بخاری ہے ان پر قرات کی تھی، تو 3 مجلسوں کے اندر غالباً. اور شیخ عبدالعزیز الوی حافظہ اللہ ہے نا، شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ کے جو سب سے بڑا مدرسہ ہے ہمارے ادھر، انہوں نے جو آخری جو کلاسیں تھیں نا، یعنی جب آخری دن ہوتے ہیں تو زیادہ پڑھنی ہوتی ہے صحیح بخاری، انہوں نے جناب اتنی لمبی درس یعنی پڑھا، حدیث پڑھائی، اور ان کی عمر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 70-80 کے قریب ہوگی. انہوں نے جناب مغرب کے وقت بیٹھے ہیں، وہ مغرب کے وقت شروع کیا انہوں نے، درمیان میں نماز وغیرہ پڑھی ہے صرف، یا کھانا کھایا ہے. اگلے دن صبح 7 بجے تک کے 8 بجے تک جو ہے نا انہوں نے وہ پڑھتے رہے ہیں مسلسل، اتنا انہوں نے پڑھا. طلبا بھی انہوں نے بڑا تعاون کیا ان کے ساتھ. فرق ہے ہم وقت بچا کے نا ہم صبح یعنی پہلے وقت بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے، اور باقی انشاءاللہ ہم سیکنڈ ٹائم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو زیادہ دیر نہیں بٹھائیں گے. کوئی سوال؟ جی معاذ بھائی کوئی سوال نہیں؟ السلام علیکم شیخ، میں تو میں ابھی پہنچا ہوں وعلیکم پاس السلام. کسٹمر بھی. میں انشاءاللہ ویڈیو سنوں گا تو پھر
جی ٹھیک ہے باقی جو انشاءاللہ۔ ہے باقی جی باقی کسی کا کوئی سوال نہیں جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، توفیق دے، علم کے راستے آسان کر دے، فہم و فراست سے نوازے۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔